اب اعلیٰ حضرت اس کا بادشاہ کدھر پہنچ کے اعلیٰ حضرت نے علم کہاں سے لیا ہے خدا جانے مصطفیٰ جانے، کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ واپس آئے محبوب علیہ السلام، اور واپس آ کے صرف سدرۃ المنتہا پہ جو فرشتوں کی جماعت کھڑی تھی نا اس کو صرف اپنی ایک جھلک دکھائی ہے۔ 70,000 حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھا کے 70,000 حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھا کے محبوب نے فرشتوں کو اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جھلک سی قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات کے ہوش ہی گئے۔ ایک حجاب اٹھے تو فرشتوں کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبوب کو دیکھ سکے۔ تو یہ محبوب ہیں۔ اور پھر امت میں متفق علیہ بتا رہا ہوں آپ کو، امام ابو الحسن اشعری کا سب سے زیادہ محبوب نے حجاب اتارے ہیں، حجاب اٹھائے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب نے جس ہستی کے لیے حجاب اٹھائے ہیں نا اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ سوچو ابو بکر کیا ہوگا۔ اور حجاب اٹھانے کے بعد جو دیدار کا مزہ بغیر حجاب کے، ابھی تو نہیں ہے، 70,000 حجابات میں جتنے بھی کتب احادیث ساری اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام کہتے ہیں قسم خدا کی 70,000 حجابوں میں بھی حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، ابو بکر سے لے کر عبداللہ بن طفیل تک کسی صحابی نے حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ حجابوں میں بھی پردوں میں بھی کسی نے محبوب کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تاب ہی نہیں تھی۔ ایک تو محبوب کا جلال، پھر محبوب کا جمال، پھر محبوب کی وہ جو وقار اور عزت، پھر محبوب کا اللہ کا محبوب ہونے کا نور، کمال ہے۔ وہ کیا محبوب کے جسد اقدس پر کیا نور۔ 70,000 حجابوں میں بھی محبوب کا چہرہ پورا کسی نے دیکھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرماتے اچھا مزہ اس میں ہے، جب حجاب اٹھتا ہے نا تو آگ لگتی ہے، بندہ پھڑکتا ہے، بندے کا دل یوں یوں کر کے ڈولتا ہے، ایک کیفیت میں آتا ہے بندہ۔ جب حجاب اٹھنے کی باری آتی ہے، حجاب اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، حجاب کے قریب جانا یہ بندے کو جلا دیتا ہے۔ عشق میں محبوب کے حجابات کے قریب جانا یہ بندے کو جلا دیتا ہے۔ یہ مولانا رومی مرتے رہے، یہ مولانا جامی مر گئے، فنا ہو گئے عشق میں، یہ جلال الدین رومی، یہ جلال الدین سیوطی، یہ فنا ہو گئے اس لیے نہیں کہ حجابات اٹھے، وہ جیسے جیسے حجاب کے قریب ہوتے گئے، 70,000 حجابوں میں سے کسی حجاب کے قریب ہوتے گئے، جلتے گئے۔ اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہ جلنا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد محبوب کے ان حجابات کے قریب ہو کے جل جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کلام لکھا اس میں، اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں علمی طور پر جو شارحین نے کمال کا لکھا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اچھا انہی کی بو مایہ کرم ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ محبوب کا جلوہ ہر جگہ پر ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ گوردت سنگھ روڈ ہے نا، یہ سنگھ، اس نے کتاب لکھی محمد کی سرکار، سکھ نے محمد کی سرکار، اور اینڈ بھی اچھا یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے طور پر جو بھی ان کے اپنے حساب کتاب ان کے ہوتے ہیں مذہبی وہ کرتے ہیں، یہ ہندو سکھ بھی کہتے ہیں ایک لیول ہمارا بھی ایسا آتا ہے کہ جب تک ہم محمد کا واسطہ نہ دیں ہم اس سے اوپر جا نہیں سکتے۔ پھر اس نے محمد کی سرکار کتاب لکھی گوردت سنگھ نے، اور لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ واقعی میں جتنا بھی حروف ابجد اور حروف علم الفلکیات کے حساب سے اعداد نکال کے میں جس چیز کے عدد نکالتا ہوں اس میں مجھے محمد کا نور نظر آتا۔ محبوب کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟
محبوب کا جلوہ ہر جگہ ہے. تلاش آنکھوں کو پاک کرو. پلیت آنکھوں کو وہ جلوے نظر نہیں آتے, پلیت دل کو وہ جلوے نظر نہیں آتے. لہٰذا ان راتوں میں محبوب علیہ السلام کا ذکر کرے, حضور کی اداؤں کا ذکر کرے, حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرے. اور بالخصوص آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ماہ ربیع الاول کے جلوس میلاد کے لیے جس ہمت کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ آپ سب آئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. لیکن بالخصوص یہ عرض کروں گا, آپ لوگوں نے جتنے جھنڈے لگائے تھے, پینافلیکس لگائے تھے, جھنڈے لگائے تھے, گنبد خضرا کا کوئی وہ تصویر لگائی تھی, خدا نہ اب اس کو اتار لیجیے. پتہ ہوتا کیا ہے, جھنڈے لگے ہوئے ہیں روڈوں پر, پھر وہ گر رہے ہیں, اشتہار لگے ہوئے ہیں, پینافلیکس لگے ہوئے ہیں, کسی پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھا ہوا ہے, کسی پر گنبد خضرا بنا ہوا ہے. اب ہم نے لگا تو دیے محبت میں, اب لگانے کے بعد اتارنا جب بھول جاتے ہیں نا, جب وہ شہیدوں کے نیچے گرتے ہیں, تو یہ بے ادبی ہے یار. کوشش کریں کہ جنہوں نے جھنڈے لگائے تھے وہ آج اتار لیں, پینافلیکس لگائے تھے وہ اتار لیں. بے ادبی نہ ہو ہماری وجہ سے. ہم نے تو محبت میں لگائے ہیں, بے ادبی کے لیے تو نہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں نا, چلتے ہیں تو وہ کوئی جھنڈا نیچے گرا ہوا ہے, کوئی جھنڈا کہاں پڑا ہوا ہے, پینافلیکس گرا ہوا ہے, کچھ وہ گرا ہوا نہیں ہے. خدا کے لیے یہ سب اتار لیجیے. ہماری عقیدت آئندہ سال کے لیے رکھ لیں, لیکن اس کو ایسا نہیں چھوڑیے گا یہ سارے جھنڈے اتارے, کیونکہ ہمارا دین ہے ہی ادب, ہمارا عشق, ہماری محبت ہے ہی ادب, ہمارا مسلک ہے ہی ادب. تو جب ادب ہے نا تو محبوب کے جھنڈے کا ادب بہت ہو. دیکھو چھوٹا جھنڈا ہے تو ہم سیاسی پارٹی کا جھنڈا ہے, نہیں, سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے یہ تو مصطفیٰ کے عالم ہے, مصطفیٰ کا جھنڈا ہے. اس کا ادب ہو, آرام سے احترام کے ساتھ ان کو اتاریے, پینافلیکس کو اتاریے. کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو بعد میں گرے اور بے ادبی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.